کبھی کوئی احسان انہوں نے ہم پر نہیں جتایا، لیکن ہماری زندگی کا روئے روا الحمدللہ ان کے احسان تلے دبا ہوا ہے۔ میری آپ تمامی حضرات سے التجا ہے کہ اس بات کو آپ توجہ سے سنیں کہ آپ ابھی جن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ابھی آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں، وہ کون ہیں اور وہ کیا کیا کام کرتے ہیں، یعنی ان کی خدمت کا جذبہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ آج سے تقریباً 34 سال پہلے جب وہ مدرسے میں پڑھتے تھے، مدرسے میں وہ عالم بن رہے تھے، ایک سید زادہ، اور اگر اس پر وہ عالم تو نور علی نور، اور اس وقت ان کا یہ جذبہ تھا۔ اس وقت ان کے گاؤں میں، اطراف میں یہ حالات تھے کہ لوگ دین سے بہت دور تھے اور اپنے یہاں شادی بیاہوں میں ڈھول تماشے اور ڈی جے وغیرہ بجاتے تھے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر ان کا دل کڑتا تھا، اور انہوں نے اس وقت، یعنی ابھی تو وہ صرف مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، اسی دوران 1992 میں انہوں نے سب سے پہلی سموہ شادی اونا میں 51 جوڑے کی کروائی۔ اور آپ سوچئے کہ جو ابھی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، جس کی عمر ابھی کیا ہوگی 17 18 یا 19 سال، اس وقت ان کا یہ جذبہ کہ ہمارے معاشرے میں جو خرابی، یہ بگاڑ جو آیا ہوا ہے، اس خرابی کو دور کرنا ہے۔ اس کے لیے 2 ذرائع تھے۔ پہلا سموہ شادی کہ جس سے یہ ڈھول تاشے اور ڈی جے وغیرہ بند ہو کر شریعت کے مطابق نکاح ہو، اور دوسرا تھا علم جو انہوں نے خود نے حاصل کیا۔ اس علم کو اپنے تک محدود نہ رکھتے ہوئے، ابھی تو وہ مدرسے میں پڑھ ہی رہے تھے، اور 1993 میں 1993 میں انہوں نے اپنے شہر اونا میں دارالعلوم شمس تبریز شروع کر دیا۔ یعنی ایک عالم بنانے کا مدرسہ، انہوں نے ابھی خود مکمل عالم بھی نہیں ہوئے تھے، اور علم کی کتنی ضرورت ہے اس بات کا درد جو ان کے دل میں تھا، اور خود فارغ ہو کر گھر آئے اس سے پہلے ہی ان کی نگرانی میں اللہ کے کرم سے دارالعلوم شمس تبریز بن کر شروع ہو چکا تھا۔ اگر سوچئے کہ آپ سوچئے کہ کتنا ان کے اندر درد ہوگا، اس کے بعد ایک جو وہ کام کرتے چلے گئے، ہم نے آج اس کا لسٹ بنایا۔ اس میں کئی چیزیں ایسی بھی ہوگی کہ جو ہمیں یاد بھی نہ ہو، یا پتہ ہی نہ ہو کہ پیر باپو یہ بھی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ جتنا ہمیں یاد آیا، جتنا ہمیں معلوم تھا، ہم نے اس کا لسٹ بنایا، جو میں آپ کے سامنے اس کی جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ میں جو بار بار توجہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ اس لیے کہ کبھی کبھی ہمیں کوئی انسان بالکل سادگی سے اور عاجزی انکساری کے ساتھ ملتا ہے تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، ہمیں اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ آج ہمیں اس اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ جو لوگ سموہ شادی میں آئے ہیں وہی لوگ سنیں، بلکہ بلی مورا کے دیگر لوگ بھی توجہ سے سنیں، جو باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں وہ بھی سنیں کہ ہم کس ہستی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ایسی ہستی ہمارے پاس ہے اور ہم اس کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں۔ ان کا سب سے پہلا جو کام شروع ہوا تھا سموہ شادی کا، اس کے بعد انہوں نے کام کیا وہ تھا دارالعلوم شمس تبریز اونا۔ اس کے بعد انہوں نے بنایا مدرسہ زبیدہ بائی ویرانی گرلز انسٹیٹیوٹ اینڈ عربک ہوم سائنس۔ بچیوں کو گھر کا جو پورا کام سیکھنا چاہیے، وہ کام عالم دین کی نگرانی میں، یعنی وہاں پر جو عالمہ ہیں ان کی نگرانی میں انہیں تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مدرسہ بنایا جامعہ فاطمہ زہرا للبنات، یعنی لڑکیوں کا مدرسہ، اور اس کے بعد انہوں نے ایجوکیشن کی طرف اپنی توجہ بڑھائی، اور اونا میں انہوں نے شروع کی گلستان کے جی اسکول۔ اس کے بعد انہوں نے شروع کی گلستان پرائمری اسکول۔ اس کے بعد انہوں نے شروع کیا گلستان ہائی اسکول۔ اس کے بعد الگ سے لڑکیوں کے لیے گلستان گرلز اسکول۔ اس کے بعد ہاشمی شیوڑ کلاس کہ ہماری بچیاں جو کچھ نہ کچھ ہنر حاصل کر کے اپنے گھر جائیں۔
اس کے بعد انہوں نے شروع کیا مختار اشرف کمپیوٹر سینٹر۔ کمپیوٹر کی ضرورت فی زمانہ کسے نہیں، یہ بات انہوں نے سالوں پہلے سمجھ لی تھی، اور ایک دو نہیں مگر تین کمپیوٹر سینٹر انہوں نے شروع کیے۔ مختار اشرف کمپیوٹر سینٹر، رحمانی کمپیوٹر سینٹر اور علانہ کمپیوٹر سینٹر۔ اس کے بعد انہوں نے مدرسہ غوثیہ وڈالہ اونا میں شروع کیا۔ گلستان انگلش میڈیم اسکول جو یہاں ہمارے بلی مورا میں ان کی سرپرستی میں چل رہی ہے الحمدللہ۔ یہ ہاشمی شموسادی، یہ جو ہاشمی شموسادی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ بلی مورا کا تو سمجھ لو 15واں شموسادی کا پروگرام ہے، اور کل گنے تو 58 شموسادی کے یہ پروگرام کر چکے ہیں۔ جنوری میں انشاءاللہ نندوروار میں ہے، فیبروری میں انشاءاللہ تاتنیا میں بھی یہ سلسلہ جاری ہوگا۔ آج تک پیر بابو کی نگرانی میں 3000 سے زیادہ جوڑے کی نکاح ہو چکی ہے، اور یہ ہاشمی شموسادی ایسا نہیں کہ صرف بلی مورا میں ہوتی ہے، بلکہ اونا، کیشود، راجولا، آسرانہ، تاتنیا، نندوربار، مہاراشٹر اور دیگر جہاں بھی ضرورت پیش آتی ہے، پیر باپو ہمیشہ پیش رہتے ہیں کہ سماج کے اندر یہ جو رواج کی بدی ہے اسے کسی بھی طرح نکال کر باہر کیا جائے، اور سادگی کے ساتھ اس طرح نکاح کروا کر نکاح کو آسان کیا جائے۔ اس کے علاوہ مساجد، مدارس اور مکاتب کی تعمیری کام میں بھی ان کا بڑھ چڑھ کر حصہ ہوتا ہے۔ ملت یعنی سماج سیوا، اناج تقسیم کرنا یعنی ضروریات زندگی کا سامان تقسیم کرنا، علماء کرام کی کتب و رسائل چھپوا کر منظر عام پر لانا اور اس کے اخراجات مکمل طور پر اٹھانا، یہ بھی پیر باپو کا ایک الگ ہی کام ہے۔ غریبوں، یتیموں، مساکینوں اور بیواؤں کی مالی خدمت کے لیے بھی وہ ہمیشہ کام کرتے رہتے ہیں۔ ائمہ مساجد، مدارس اور مکاتب وغیرہ کی تنخواہ فراہم کرنا، مسجد عثمان، مدینہ مسجد ڈونگر، جامع مسجد تاتنیا، مسجد مولا علی نوساری، قادری عبادت گاہ بلی مورا، اور اس کے علاوہ 6 ایسے مدارس ہیں جہاں پر بڑے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، یعنی مدرسہ برائے بالیغان، کہ جس میں ایسے لوگ جو اب بڑے ہو چکے ہیں اور وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور وہ قرآن سیکھنا بھی چاہتے ہیں، تو انہیں بھی قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اداروں، اسکولوں اور کالجوں وغیرہ میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی فیس ادا کرنا، اور اس کے علاوہ راجستھان میں بھی ایک اکیڈمی ہے، فاروق علی اکیڈمی، وہ بھی پیر باپو کے ماتحت چل رہی ہے، اور وقتاً فوقتاً موذی امراض میں مبتلا افراد کے لیے چیک اپ کیمپ کروانے کا انتظام پیر باپو کرواتے رہتے ہیں۔ غریب لوگوں کو مکان بھی تعمیر کروا کر دیے ہیں۔ اچانک آنے والی آفت و بلیات میں مبتلا لوگوں کے لیے فوری طور پر مالی امداد کرنا، یعنی واوا جوڑا آیا یا فلڈ آیا، بارش کا پانی بھر گیا اور لوگوں کے گھروں میں جو نقصان ہوا وہاں پر ترنت دوسرے ہی دن مدد پہنچانا، اور وہاں پر خدمت کا سلسلہ پیر باپو کے ماتحت شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اجتماعی قربانی کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو ہمیں یاد آیا وہ پیر باپو کی خدمت ہم نے آپ کو بتائی، اور بھی نہ جانے کتنے کام پیر باپو کی نگرانی میں ہوتے ہوں گے۔ میں آپ سے کوئی چندے کا سوال لے کر حاضر نہیں ہوا ہوں، اور میں تو صرف اور صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو ایسا محسن اللہ نے ہمیں دیا کہ جس کے لیے ہم اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، کیونکہ یہ جو کام ہے وہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، مگر وہ کہ جس پر اللہ پاک کا خصوصی فضل ہو اور پیارے آقا علیہ السلام کی رحمت بھری نظر ہو، وہی یہ کام کر گزرتا ہے، اور خوش نصیب لوگ ہی ان کے کام میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک تعارف تھا سید پیر باپو قادری دامت برکاتہم العالیہ کا، جو میں نے آپ کو بتایا۔ آپ بھی سوچیں کہ کون سی ہستی ہمارے سامنے بیٹھی ہے جو اتنا درد رکھتی ہے، اور آپ بھی بہت خوش نصیب ہو کہ ان کے ماتحت ہونے والے اجتماعی نکاح میں آپ نے شرکت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔